یہ اس وقت کی بات ہے جب بر صغیر میں علم نہیں، ظلم راج کرتا تھا۔ سندھ کے لوگ راجہ دہیر کے ظالم نظام تلے سسکالے تھے۔ برہمن ذات کے لوگوں کو اختیار حاصل تھا، باقی سب ناپاک سمجھے جاتے تھے۔ ہندو عورتیں بیوہ ہو کر جلا دی جاتیں اور کسان اپنی ہی زمین سے بے دخل کیے جاتے۔ عدل، مساوات اور انسانیت صرف خواب بن چکے تھے۔ دوسری طرف عرب میں خلافت بنو امیہ مضبوط ہو چکی تھی۔ دمشق خلافت کا مرکز تھا اور اسلام کی فتوحات کی لہریں مشرق و مغرب تک پھیل رہی تھیں۔ جہاں دنیا اندھیرے میں تھی، وہاں اسلام علم، انصاف اور امن کا پیغام لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بحری قزاقوں نے سرندیپ سے آنے والے ایک عرب جہاز پر حملہ کیا۔ اس میں عورتیں، بچے اور مسلمان تاجران سوار تھے۔ انہیں گرفتار کر کے راجہ دہیر کے دربار میں قید کر لیا گیا۔ بغداد میں چیخیں پہنچیں اور خلافت نے جواب مانگا۔ راجہ دہیر نے انکار کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد بن قاسم کا سفر تاریخ شروع ہوا۔ بنو امیہ کی فوجی طاقت کا محور حجاج بن یوسف تھا، سخت گیر، عادل اور جنگی حکمت عملی کا ماہر۔ اس نے فیصلہ کیا سندھ پر حملہ ہوگا، لیکن اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو صرف تلوار کا ماہر نہ ہو بلکہ عدل، علم اور قیادت کا بھی ستون ہو۔ صرف 17 سال کا نوجوان، خوبرو، باعشور، نرم دل مگر فولادی ارادے والا، نام تھا محمد بن قاسم۔ حجاج کا بھانجا اور خلافت کا خالص سپاہی، اس کی تربیت قرآن، فقہ، سیاست اور جنگی فنون پر ہوئی تھی۔ اسے سندھ کے مظلوموں کی فریاد کا جوابدار بنایا گیا۔ محمد بن قاسم نے ایک منظم، تربیت یافتہ لشکر تیار کیا۔ اونٹ، گھوڑے، منجنیق، تیر انداز اور سب سے بڑھ کر ایمان۔ یہ لشکر روانہ ہوا طائف سے سندھ کی سرزمین کی طرف۔ تاریخ کے اوراق پر اب ایک نئی تحریر لکھی جانے والی تھی۔ لشکر سندھ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، مکران کی سرزمین پر۔ وہاں کی مقامی قبائل سے امن کا معاہدہ ہوا۔ محمد بن قاسم نے دعا کی اور اسلامی لشکر نے دیبل کی طرف سفر شروع کیا۔ سفر فتح، سفر عدل، سفر نور۔ دیبل سندھ کا ایک اہم ساحلی شہر، جہاں راجہ دہیر کا قلعہ ایستادہ تھا۔ یہاں کی فضا عرب لشکر کی آمد سے لرزنے لگی۔ محمد بن قاسم نے پہلے سفارتی پیغام بھیجا، مگر دہیر کے گورنر نے انکار کر دیا۔ اب تلوار بولنے والی تھی۔ محمد بن قاسم نے سب سے بڑی منجنیق ارج کو دیبل کے قلعے کے سامنے نصب کیا۔ 3 دن تک جاری رہنے والی جنگ میں آخر کار منجنیق سے معبد کا مرکزی بت گرا دیا گیا۔ یہ فتح صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی تھی۔ دیبل فتح ہو گیا اور وہاں اذان کی آواز گونجی۔ دیبل کے لوگوں نے دیکھا محمد بن قاسم نے نہ قتل عام کیا، نہ لوٹ مار، بلکہ گورنر مقرر کیے، عدل قائم کیا اور عبادت کی آزادی دی۔ یہی اسلام کا اصل چہرہ تھا، اور یہی وجہ بنی کہ ہزاروں مقامی لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم کا لشکر نیرون کوٹ، حیدرآباد اور سیوستان کی طرف بڑھا۔ ہر شہر میں پہلے دعوت اسلام، پھر جنگ اور آخر کار عدل۔ رستے میں کئی قلعے بغیر لڑے فتح ہو گئے، کیونکہ لوگ محمد بن قاسم کے عدل سے متاثر ہو چکے تھے۔ راجہ دہیر اب خود میدان میں اتر آیا۔ اس نے اپنی فوج کو دریائے سندھ کے کنارے جمع کیا۔ ہاتھی، رتھ، تیر انداز اور غرور، لیکن وہ بھول چکا تھا کہ ایمان کی طاقت جسمانی طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ 8 جون 712 عیسوی کو دریائے سندھ کے کنارے فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ محمد بن قاسم نے حکمت عملی سے کام لیا۔ دہیر کی فوج دریا پار تھی اور محمد نے اسی کو کمزوری بنایا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو راجہ دہیر کا ہاتھی بھاگ گیا۔ راجہ دہیر مارا گیا اور سندھ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ جب دہیر مارا گیا تو محمد بن قاسم نے اس کے گلے میں اذان دلوائی۔ مظلوموں نے سجدہ شکر ادا کیا اور سندھ کی فضا میں عدل کی ہوا چلنے لگی۔ اسلام کا پرچم دریائے سندھ کے کنارے لہرا رہا تھا۔ راجہ دہیر کی شکست کے بعد محمد بن قاسم الور کے قلعے میں داخل ہوا، جو اب اسلامی حکومت کا مرکز بننے والا تھا۔ لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، عدل کا علم تھا۔ نہ بدلہ، نہ ظلم، بلکہ امن کا اعلان۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلا قدم اٹھایا عدلیہ قائم کرنا۔ ہر شہر میں قاضی مقرر کیے گئے جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ہندوؤں کو بھی اپنے دھرم کے مطابق فیصلے کا حق دیا گیا۔
اسلامی تاریخ میں پہلی بار برِ صغیر میں عدل سب کے لیے یکساں تھا۔ محمد بن قاسم نے قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی۔ مندر اپنی جگہ قائم رہے، پجاری اپنے عمل میں آزاد تھے اور کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ یہی اسلام کا حسن تھا جس نے دل جیتے۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے خراج کا نظام قائم کیا، لیکن منصفانہ۔ زمیندار اپنی زمین پر مالک رہے، تاجر آزاد تجارت کر سکتے تھے، صرف معمولی ٹیکس کے ساتھ۔ اس عدل نے سندھ کی معیشت کو مضبوط کیا اور بیرونی تجارت بڑھی۔ محمد بن قاسم نے صرف حکومت نہیں چلائی بلکہ تعلیم کو فروغ دیا۔ قرآن کی تعلیم، فقہ اور سائنس کی کتابیں دیبل، الور اور منصورہ میں پہنچائی گئیں۔ یہی وہ بیج تھے جنہوں نے بعد میں برِ صغیر کو علم کا گہوارہ بنایا۔ جب مظلوموں کو انصاف ملا تو وہ محمد بن قاسم کو اپنا محسن سمجھنے لگے۔ عورتیں، بچے، بزرگ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کا نام صرف فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر لیا جانے لگا۔ محمد بن قاسم کی بدولت سندھ میں پہلی اسلامی تہذیب کی بنیاد پڑی، مساجد بنی، عدالتیں قائم ہوئیں اور سندھ کو باب الاسلام کا لقب ملا، یعنی برِ صغیر میں اسلام کا پہلا دروازہ۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، امن قائم کیا اور اسلامی حکومت کو مضبوط کیا۔ مگر عرب کی سرزمین پر ہوا کا رخ بدل رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور نئی خلافت نے اس جوان مجاہد کے لیے حالات بدل دیے۔ نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حجاج کے ہر ساتھی کو دشمن جانا۔ محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا۔ سندھ کے لوگ رو رہے تھے، ایک نجات دہندہ انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ جب محمد بن قاسم واپس دمشق پہنچا تو اسے عزت نہ ملی بلکہ قید خانہ اس کا مقدر بنا۔ جھوٹے الزامات، حسد اور اقتدار کی سیاست نے اس نوجوان فاتح کو جنجیروں میں جکڑ لیا۔ وہ جس نے سندھ کو علم، عدل اور امن دیا، اب خود بے قصور قید تھا۔ چند مہینے بعد محمد بن قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ عمر صرف 20 سال، لیکن کارنامے صدیوں پر حاوی۔ نہ شکوہ نہ بدلہ، صرف اللہ پر یقین اور امت سے وفا۔ صدیوں گزر گئیں مگر سندھ میں محمد بن قاسم کا نام آج بھی محبت سے لیا جاتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک فاتح نہیں بلکہ عدل و انصاف، علم و حلم اور اسلام کے سفیر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے فاتح آئے مگر محمد بن قاسم ایسا فاتح تھا جو دلوں پر حکومت کرتا رہا۔ اس کی جوانی، نیت، کردار اور عدل نے برِ صغیر میں اسلام کے پہلے دروازے کو کھولا اور اسے ہمیشہ کے لیے باب الاسلام بنا دیا۔ یہ تھی محمد بن قاسم کی کہانی، ایک نوجوان جو بادشاہ نہ تھا مگر بادشاہوں سے بڑھ کر حکمران نکلا، ایک فاتح جس کی تلوار نے نہیں انصاف نے سندھ کو جیتا، اور ایک شہید جس کی روح آج بھی اس سرزمین کی فضا میں گونجتی ہے۔ یہ صرف محمد بن قاسم کی کہانی نہیں، یہ اسلام کے اس عزم کی داستان ہے جو عدل، اخلاص اور قربانی کے ساتھ دلوں کو فتح کرتا ہے۔ ایسے ہی عظیم سلاطین کی سچی تاریخی اور بصیرت بھری داستانیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، یہاں آپ کے اپنے چینل پر سلطانز اینڈ ایمپائرز۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سنہرا ماضی روشنی بنے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ رہیں ان داستانوں کے جو وقت کے پردے سے مٹے نہیں بلکہ تاریخ کا فخر بن گئیں۔